ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ محترم سامعین، آپ حضرات کو جیسے علم ہے، آج اس مجلس میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ قربانیوں سے مراد، قربانیاں جو ہے اس سے مراد عید الاضحیٰ و بقرعید کی قربانیاں نہیں ہے کہ کتنے کتنے جانور کرتے رہے۔ قربانیوں سے مراد یہ ہے کہ یہ دین ہمارے پاس آج جو پہنچا ہے الحمدللہ من وعن، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین لے کر کے بھیجا، اپنے نبی کو پہنچانے کو حکم دیا، آج تک الحمدللہ زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک گروہ ایسا دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا جو دین کی اصلی حالت پر قائم رہیں گے اور لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، بات تو کہیں سے کہیں چلی لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دیں کہ دین جیسے آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرشتے کے ذریعے جیسے دین پہنچ دیا، نبی نے امت کو صحابہ کو پہنچایا، صحابہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک سب میں نہیں لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے پاس من وعن بعینہ وہ خالص دین موجود رہے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، ہمیں کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرنا، ایک مثال دے رہے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ خلافیات وغیرہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، یہ تم نماز پڑھتے ہو، رفع الیدین کرتے ہو، یہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ اللہ، ایک مثال دے رہے ہیں، اگر کوئی بھائی ہیں تو غصہ نہ ہو جائے، یہاں مثال دے رہے ہیں کہ عامر رفع الیدین کا مسئلہ نہیں چھڑکتا، بتا رہا ہوں کہ مثال۔ پوچھا عبداللہ ابن زبیر ابن العوام سے، یہ نماز تم نے رفع الیدین کیوں کرتے ہو، کس سے سیکھا؟ سبحان اللہ، عبداللہ بن زبیر نے بیٹھا، کہا بیٹھ، اور حرم کے اندر میں تجھ کو بتاتا ہوں یہ نماز کہاں سے سیکھی۔ اب غور سے سنیں، یہ نماز میں نے اپنے نانا جان سے سیکھی، اور عبداللہ بن زبیر کے نانا کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ دیکھا، یہ جو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ نماز کہاں سے سیکھی؟ یہ نماز رفع الیدین ہم نے کس سے سیکھا؟ اپنے نانا جان سے۔
نانا جان نے اللہ کے رسول سے سیکھا اور اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے سیکھا، اور جبرائیل امین جو کچھ لے آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر، دیکھا یہ کس طرح سے دین کو محفوظ کیا۔ تو اس دین اسلام کی حفاظت میں صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دیں، اس کے بڑے شعبے جات اور بہت سارے اس کے میدان ہیں، لیکن بس میں چند چیزیں، چونکہ جو ٹائم ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، بس میں چند مثالیں اور چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ نے کس طرح سے قربانیاں دی اس دین اسلام کے لیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے قربانی دی۔ صحیح بخاری کے روایت کے مطابق صدیق اکبر نے کتنی قربانی دی، اس کو اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا، لوگوں میرے امت میں جس نے بھی، میرے صحابہ میں سے جس نے میرے اوپر احسان کیا، اللہ کے فضل سے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسان ہے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ ہاں، یہی احسان، یہی قربانیاں۔ اب کیا قربانیاں دی، اس کی دو ایک مثالیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور بے ہی یہی چیز ابو بکر صدیق نے ادا کیا۔ جب صدیق اکبر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے اور مکے والے آگ بگولا بالکل جان لینے پر تل گئے، ایک دن نبی علیہ السلام حرم سے نکلے اور مکے کے نوجوانوں نے طے شدہ معاملے کے حساب سے اللہ کے رسول پر قاتلانہ حملہ کیا۔ صدیق اکبر ساتھ تھے، صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کو پیچھے کر لیا اور پورے کفار مکہ کا مقابلہ کرتے رہے اور زبان سے کہتے رہے، میری قوم کے لوگوں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک شخص کو تم صرف اس لیے قتل کر دیتے ہو کہ تمہارے نگاہ میں اس کا جرم یہ ہے کہ کہتا ہے میرا رب توحید کے خاطر، کہتے رہے، اور جتنی ضرب اللہ کے رسول پر لگائی جاتی صدیق اکبر سب برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کا سر پھٹا، ناک ٹوٹی، لہو لہان اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے حرم کے سامنے۔ اس زمانے میں حرم ایسے نہیں بنا تھا جیسے آج بنا ہوا ہے، صرف خانہ کعبہ، باقی سب پورا میدان تھا۔ صدیق اکبر بے ہوش ہوئے اور زمین پر گر گئے۔ مکے والوں نے بس سمجھ گیا کہ ختم۔ کسی نے جا کر کے صدیق اکبر کے گھر والوں کو بتایا، گھر والے آئے، چارپائی پر لٹایا اور گھر لے جا کر کے صدیق اکبر کو رکھا۔ اس وقت کا علاج معالجہ جو ہوتا تھا جانتے ہیں، نہ ہاسپٹل تھا، نہ ایسے ڈاکٹر ہوتے تھے، کچھ جڑی بوٹی ہوتی تھی، کچھ پینے کھلانے کی چیزیں ہوتی تھی۔ صدیق اکبر کا خون پوچھا، صاف کیا، جب ہوش میں آئے تو دیکھا نہ اللہ کے رسول ہے نہ کوئی مارنے والے ہیں۔ سامنے نگاہ ڈالی، ماں باپ، بیوی بچے نظر آئے، اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو گھر کی چھت نظر آتی ہے۔ پہلے سوچتے کہ میں کہاں ہوں، جب سامنے نگاہ ڈالے تو بیوی بچے اور اوپر نگاہ ڈالی تو چھت، تو سب سے پہلے پوچھتے کہ اللہ کا رسول کہاں ہے، خیریت سے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر کی غالباً سب سے پہلی قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ ساتھ دیتے رہے، ابو بکر ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ جب ہجرت کرنے لگے تو صدیق اکبر کہتے ہیں
جب مکے کے سارے لوگ مسلمان ہونے کے بعد جن کو موقع ملتا نبی علیہ السلام نے ہجرت کا موقع کی اجازت دے دی اور چھپ چھپا کر کے ہجرت کر جاتے، تو مجھے امید تھی کہ اللہ رسول ہجرت کریں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، ہم کو لے کر کے جائیں گے، یہ دل میں ایک خیال تھا۔ کہتے ہیں اسی لیے میں نے پہلے ہی سے 2 اونٹنی باندھ رکھی تھی، اونٹنی ایک اللہ رسول کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ کہتے ہیں ایک دن بالکل جب سارے مکے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، نبی علیہ السلام آئے، حضرت عائشہ کی شادی ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ گھر میں تھی، ابو بکر صدیق ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین تھی۔ حضرت عائشہ چھوٹی تھی، اسماء بڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دیکھا کہ اور کوئی تو نہیں ہے، پہلے پوچھا کوئی گھر میں غیر تو نہیں ہے، اللہ رسول بس آپ ہیں، آپ کے اہل ویال، کوئی بات نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا، کہنے لگے کہ اللہ نے آج ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ہاں ہجرت کی اجازت مل گئی میرے۔ صدیق اکبر کہتے سب سے پہلے میں نے سوچا، پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے آپ کے ساتھ مجھے بھی چلنے کی اجازت لے لے، آپ کو مل گئی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ اللہ سے فرمائے ہاں تمہیں بھی میرے ہی ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ نبی علیہ السلام تیاری کا حکم دیے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پہلے سے 2 سواری پال رکھی ہے، ایک آپ کے لیے ایک اونٹنی اپنے لیے، تیار کیے۔ حضرت صدیق اکبر تیاری کرتے ہوئے گھر میں جتنا کیش تھا، کیش کا مطلب درہم اور دینار، 2 سکے چلتے تھے، ایک درہم تھا اور ایک دینار، دینار سونے کا ہو سکہ اور درہم چاندی کا، یہ 2 درہم سکے ہوتے، درہم اور دینار۔ جتنا تھا صدیق اکبر نے سب لپیٹا اور موقع پاتے ہی نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ توشے کی باری آئی تو حضرت اسماء اور ان کی ماں دوڑ دوڑ کر کے تیار کیا توشا، لیکن توشا باندھنے کا کوئی ناشتے دان جیسے ہوتا ہے آج پلاسٹک کے تھیلیاں، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ اب کپڑا ڈھونڈا جا رہا ہے کہیں کچھ تو مل جائے، جب کچھ نہ ملا حضرت اسماء بنت ابی بکر جو آج بھی عربوں میں پہلے بھی رواج تھا اور اب بہت لمبی بات ہو جائے گی، عرب کے اندر عورتوں کا ایک رواج تھا کہ خوب بڑا سا کپڑا باندھتی اور وہ پیچھے لٹکا رہتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا نطاق۔ آج بھی اب تو لوگ سونے چاندی کی بنانے لگے، اور یہ نطاق کہاں چلتا ہے؟ کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بعض روایتیں آئی ہیں، یہ عربوں میں ابھی کوئی حج کرنے کے لیے جائیں، یمن کی عورتیں بہت زیادہ ہیں، انہیں نقاب اوڑھیں گی سب اور ایک دم کی طرح کپڑا لٹکتا رہے گا، دیکھے کبھی یہ ہے نطاق۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت ہاجرہ نے سب سے پہلے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ چلی تو ان کو ڈر یہ لاحق تھا کہیں ایسا نہ ہو حضرت سارا اور پیچھا کر لے، چونکہ جب دونوں سوتنوں میں زیادہ ٹکراؤ ہونے لگا، آپ جانتے ہیں ایک دن حضرت سارا غصہ ہو کر کے حضرت ہاجرہ کو کان جلا دیا، اور کان میں کیا بن گیا؟ سوراخ۔ یہ جو کان میں سوراخ کرایا جاتا ہے یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ حضرت سارا نے غصے میں آ کر کے جلا دیا۔
جب جلا سوراخ ہو گیا اللہ نے اتنا قبول بنایا، قبول کیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مذہب کی قوم کے لیے زینت کے لیے کان کی بالیاں پہننے کی جگہ بنا دی۔ اسی طرح سے حضرت ہاجرہ کے اس سے بچنے کے لیے کہ حضرت سارہ سے بچنے کے لیے ہاجرہ سارہ کو پتہ نہ چلے کہ میں کہیں گئی کہاں گئی، تو ہاتھ میں بچہ ہے، سامان ہے، تو اپنے کمر میں بڑی سے چادر لٹکا لی تھی تاکہ میں آگے بڑھتی جاؤں گی تو چادر نشانات قدم وہ مٹاتا جائے گا۔ آپ لوگ تو نہیں، جو لوگ دیہات کے وہ لوگ جانتے ہیں چور کو پکڑنے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا؟ پاؤں کے نشانات۔ یہ حضرت ہاجرہ نے سوچا سارا کو نہ پتا چلے میں کہاں جا رہی ہوں، تو وہ کپڑا جو لمبی سے چادر پہنی تھی تاکہ ہم چلتی جائیں اور نشانات قدم مٹتے جائیں، وہ عربوں کا ایک فیشن بن گیا، سب کے ہاں رواج ہو گیا کہ کتنا بھی قیمتی کپڑا پہنے، جیسے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہے سب کچھ پہن لیں گے لیکن ایک انگمشا اور کیا کہتے رومال رکھنا ہے نا، تھوڑی خاص طور پہ یہاں ہے کہ نہیں ہے، اور لال کالا ضرور ہونا، کتنا بھی قیمتی پہنے، یہ نشانی ہے کہ فلاں صوبے کا آدمی ہے۔ کہیں بنارسی ہوگا وہ عید کے دن بھی کتنا بھی قیمتی کپڑا پہنے لیکن کشمیری شال گردن پر ضرور ہونا، یہ عربوں کا کلچر بن گیا۔ حضرت اسما نے پٹکا باندھی ہوئی تھی نیتا، اسی کو دو ٹکڑے کر دیا، ایک کو اپنے استعمال کے لیے رکھا اور دوسرے میں نبی علیہ السلام اور اپنے والد ابو بکر کا توشہ تیار کر کے باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا ذات النطاقین، دو پٹکے والی خاتون۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر لیے اور لے کر کے چلے گئے۔ اب ذرا صدیق اکبر کی دو تین قربانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، پتہ نہیں کس نے موضوع رکھا، کاش کی ذرا زیادہ ٹائم ہوتا اور زیادہ لوگ ہوتے تو، اور لیکن الحمدللہ یہ سب سننے والے ہیں، کھانے پینے والے نہیں کوئی اس لیے انشاءاللہ یہ تھوڑے ہیں اور زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ فضول ٹائم پاس کرنے والے، موبائل کھول کر کے کھیلنے والے لوگ نہیں بیٹھے، سب جو ہے سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو تین قربانیاں اللہ نے اس لیے بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک نے کہا سورۃ ابراہیم کی آیت وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور۔ اے نبی ہمیشہ ایام اللہ کے ذریعے ان کو نصیحت کرے۔ اللہ اکبر۔ کس کے ذریعے؟ ایام اللہ۔ ایام اللہ کیا ہے؟ وہ دن جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، نیک بندوں کی نصرت کیا، مدد کیا یا ظالموں کے ہلاک اور برباد کیا، سمجھ گئے نا؟ جو حوادث دنیا میں واقع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان حوادث اور واقعات کو بھلائیں نہیں بلکہ ان کے ذریعے انہیں بیان کر کے ان کے ذریعے اپنی امت کو آپ نصیحت کریں۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو یاد رکھیں گے اور اپنے اندر وہ خوبیاں اور قربانی کا وہ جذبہ انشاءاللہ پیدا کرنے کی ہم فکر کریں گے، وہ سوچیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ایک حادثہ تو یہ پیش آیا، جب صبح ہوئی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے، یقین ہو گیا، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا اکیلا نہیں گیا ہوگا، ابو بکر بھی گیا ہوگا۔ کیوں؟ اکیلا نہیں جائے گا، وہ گیا، نکل گیا ہوگا تو ابو بکر کو بھی لے کے گیا ہوگا۔ ابو جہل کم وقت بڑی تیزی کے ساتھ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما بنت ابی بکر نکلی، این ابو، تیرا باپ کہاں گیا؟ کہا مجھے کیا خبر،
کہتی ہیں ظالم نے اتنا زور سے تماچا مارا کہ کان پھٹ گیا، ان کا لہو لہان ہو گئی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، گھر جا کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی گھر بیٹھی تھی، کچھ معاملات چل رہے تھے، حضرت ابو قحافہ جو باپ تھے وہ نابینا ہو چکے تھے، بالکل نابینا، بینائی جا چکی تھی، اور ابو بکر صدیق ہی پورے گھر کے اخراجات برداشت کرنے والے تھے۔ ابو قحافہ بیٹھے اپنی پوتیوں، اپنی بیوی، اپنی بہو کو اکٹھا کر کے بڑا صدمہ اظہار کرتے، کہتے ہاں میں کیا کروں گا، کیسے گزارا ہوگا، کیسے زندہ رہیں گے، کیسے ہمارا بسر ہوگا۔ کیوں؟ پوتی پوچھتی، بیوی پوچھتی کیوں؟ ابو بکر ہم تو نابینا ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور ہم نے سنا ہے ابو بکر جتنا کچھ جمع تھا گھر میں سب پونجی لے کے گیا، اب پورے گھر کو چلائے کیسے، چلائیں ہم کیسے، بڑی پریشان۔ اور بوڑھا اندھا دادا بے انتہا بے چینی قلق میں پریشان ہے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نے کہا دادا پرواہ نہ کریں، والد صاحب سب نہیں لے کے گئے، ہمارے اور آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ کہا کیا چھوڑ کے گئے؟ کہا ارے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہا کہاں؟ سب لے گیا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھا کی اور موٹا سا چادر ڈال دیا، اور اندے دادا کو لا کر کے دکھائی، کہا ٹٹول نے دیکھے اتنے سکے بھی ہمارے والد چھوڑ کے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سمجھدار بیوی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی رات کو میں نے ملک فیصل مسجد میں درس دیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ 7 بڑی عظیم الشان 7 نعمتوں کا تذکرہ کیا، 7 نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ نعمتیں ایسے جن کی محبت اللہ نے دلوں میں پیوست کر دیا ہے۔ لیکن ان 7 کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات، بس یہ دنیا کا فائدہ، دنیا کی چیزیں، بس آنکھ بند ہوئے ساری 7 نعمتیں یہ نہیں۔ پتہ چل گیا دنیا کی آپ کی فیکٹری، آپ کا کارخانہ، آپ کے جائیداد، آپ کی دکانیں، آپ کے ساری چیزیں، وہ سب دنیا کیا ہے؟ متاع ہیں۔ لیکن ان 7 چیزوں میں اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع۔ لوگوں دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ متاع۔ متاع کا مطلب فائدہ اٹھانا، اپنے زندگی میں جس سے فائدہ اٹھائے وہ کیا ہے؟ متاع ہے۔ لاؤڈ اسپیکر متاع ہے، ٹوپی متاع ہے، چشمہ متاع ہے، موبائل بھی متاع ہی ہے، ساری چیزیں دنیا کلھا متاع۔ دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ فائدہ اٹھانے کی۔ لیکن سبحان اللہ، تو نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کسی متاع سے ایک انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے تو بیوی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی متاع نہیں جو انسان کو زیادہ فائدہ۔ لیکن کون سی بیوی؟ المرأۃ الصالحہ۔ دیکھا کس طریقے سے پورے گھر کا پر کنٹرول کر لیں۔ دادا جان آپ فکر نہ کریں، میرا باپ ایسے لاپرواہ نہیں ہے، دیکھیں سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ دادا بڑے خوش، ماشاءاللہ بیٹا ہمارا اچھا گیا تو سب لے کر نہیں گیا بلکہ ہمارے لیے چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آگے ذرا بڑھیں تھوڑا سا۔ صدیق اکبر اللہ رسول جب رات کو چلے تو بعض روایتوں میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام چلنے لگے تو صدیق اکبر آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے اکیلے بڑی تیزی کے ساتھ باہر بھاگ کے چلے گئے، دور چلے گئے سامنے۔ اللہ رسول پریشان، یہ کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ بالکل بھاگے ہی جا رہے ہیں آگے۔ اللہ رسول پریشان، کہاں گیا؟ تھوڑی دیر ادھر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیا اور پھر اتنا ہی پیچھے دوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ عجیب سا منظر،
اللہ کے رسول نے دیکھا. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کبھی آگے بھاگ کر کے جاتا ہے پھر کبھی پیچھے بھاگ کے جاتا ہے. اللہ کو کہنے کہ یا رسول اللہ انی اخشی الطلق، میں پیچھے بھاگ کے جاتا ہوں اس لیے کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے پیچھا کرتے ہوئے کہیں ڈھونڈتے ہوئے آپ کو پیچھے سے آ رہے ہوں. نہیں سمجھے؟ بھاگ کے جاتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے تاکہ میں دیکھوں کہ پیچھے سے ہمارا پیچھا تو کفار نہیں کر رہے ہیں. اللہ رسول جب آج پیچھے کوئی نظر نہیں آتا آپ کو دوڑ کے دیکھ لیتا ہوں تو پھر اخشی علیک الرصد، تو یا رسول اللہ آگے بھگ کر کے جاتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ راستے میں آگے کہیں کافر گھات لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھا یہ ہے قربانی. آگے جب پہاڑ پر چڑھنے لگے، جب صدیق اکبر چلتے تھے تو صدیق اکبر حدیث میں آتا ہے ہم پورے بل نہیں پیر نہیں بلکہ پنجے کے بل چلتے تھے. کیسے؟ تاکہ کافر اگر پتہ لگانا چاہے تو قدموں کے نشان ان کو اللہ. سوچو دنیا میں ہے کوئی، پنجوں کے بل چلتے تھے. جہاں تک زمین نرم تھی وہاں تک تو گزر گیا، لیکن جب اوپر چڑھنے لگے پہاڑ پر کنکر پتھر نوکیلے تو صدیق اکبر اللہ کے رسول کو لے کر کے جب پنجوں کے بل جب چڑھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ آج صدیق اکبر کے پیروں کی ساری انگلیاں جو ہے کٹ کر کے لہو لہان ہو گئی تھی. کسی بھی انگلی کا ناخن برابر نہیں رہے گا تھا، بالکل لہو لہان ہو چکے تھے. بہرحال اوپر پہنچ گئے، جو ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، غار میں سب کچھ ہوا. اور اس واقعے کا تذکرہ قرآن سورۃ التوبہ کے اندر اذ قال لصاحبهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی اس خوبی کا، اس قربانی کا تذکرہ اللہ نے کہاں کیا ہے؟ قرآن میں. چلے بات تو ہو گئی. صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا. صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تو ایک دن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر کے دور میں. بس یہی ایک بات صدیق اکبر کے متعلق ایک دو بات سن، بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ بات صدیق اکبر تک نہ رہ جائے. لیکن صدیق اکبر کی کچھ باتیں اس لیے بتا دے رہے ہیں، دنیا میں کالے کپڑا پہننے والے بدبخت ہیں. ہندو سے تو محبت ہے، شیطان سے تو محبت ہے کیونکہ شیطان خود بن گئے ہیں، لیکن اس پوری دنیا میں ابو بکر سے بڑا دشمن اور ابو بکر سے بڑا برا انسان کائنات ان کے نزدیک نہیں. سمجھ گئے کون ہے نا؟ محرم ادرا دیکھنا سینہ پیٹنے والا. سوچو قربانیاں ان کی صحابہ کی اور ایک گالیاں دینے والے تم نے کون سی قربانی دی ہے ذرا بتا. 26,000 حاجیوں کو تم نے قتل کیا طواف کرتے وقت. تم نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی غیر مسلموں کا ساتھ دیا اور گالیاں دیتے ہو ابو بکر اور عمر عثمان کو. اللہ اکبر. عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ماشاء اللہ امیر المومنین عمر فاروق کیا غضب کی حکومت آپ نے کی. آپ کے زمانے میں اسلام کہاں تک پہنچ گیا، مسلمان کتنے ترقی کر گئے، کیا کیا ملک فتح کر لیا. صدیق اکبر کے زمانے میں اسلام بہت ہی محدود رہ گیا تھا. یعنی وہ اس انداز سے پیش کر رہا تھا کہ ابو بکر کے کوئی کارنامے عمر کے مقابلے میں نہیں. لیکن اللہ اکبر، عمر کے دل میں، عمر فاروق کے دل میں ابو بکر کی کتنی اہمیت تھی. وہ کہنے لگے بھائی حق خاموش ہو جا بدبخت کہیں گے. عمر کا مقابلہ ابو بکر سے کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عمر کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے، موازنہ کس سے کر رہا ہے؟ عمر ابو بکر کا سن لے، اللہ کی قسم اخلاص ذرا دیکھو، الفت محبت ذرا دیکھو.
کہتے ہیں ابو عمر فاروق اللہ کی قسم آئندہ کبھی کوئی عمر کا موازنہ ابو بکر سے نہ کرے. کیوں؟ سن لو، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں، عمر کے بیوی بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں، سارے لوگوں کی قربانیاں، سارے لوگوں کی نیکیاں، اور اس عمر کے پورے زندگی بھر کے سارے اعمال اور ان کی حکومت، سب کو پورے خاندان کے، عمر کے پورے خاندان کی قربانی کو اگر ابو بکر کی قربانی کے سامنے رکھو تو اللہ کی قسم ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کی قربانی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. زندگی نہیں، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن یہ ہے، ایک دن زندگی میں گزرا ہے اور ایک رات گزری ہے. ابو بکر کی ایک دن یا ایک رات کی قربانی عمر نہیں بلکہ عمر اور عمر کے پورے خاندان کی زندگی بھر کی قربانیوں پر ایک رات کی قربانی ابو بکر کی غالب ہے. دنگ رہ گیا اور پوچھتا ہے کون؟ کہا رات تو ہے ہجرت والی رات. کون سی رات؟ اور دن کون سا ہے؟ دن وہ ہے جس دن مانعین کے، سمجھ گئے نا، زکوٰۃ سے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا. میرے بھائیو ایک چھوٹی سی بات اور ابو بکر کا ایک واقعہ اور اس سے بھی ذرا دیکھے قربانی. ایک دن صدیق اکبر کے خلافت کا آخری زمانہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، کس کے بیٹے؟ ابو بکر کے. بیٹھے تھے باپ بیٹے دونوں. کہنے لگے بیٹا پرانی یاد تازہ ہوئی، والد صاحب اللہ کا شکر ادا کریں اور میرا بھی شکر ادا کریں کہ آج خلافت ملی ہے. کہا بیٹے کیوں؟ اللہ کا تو شکر کرے، تیرا کیوں؟ کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں میدان بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اور اللہ کی قسم آپ میرے بالکل تلوار کے زد میں تھے اور میں سوچتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، بالکل میرے نشانے پر آ گئے تھے کہ تلوار چلاؤ گردن آپ کی دور چلی جائے اور پورے مکے کے لوگوں کو دکھلا دوں کہ ہم نے اپنے بابا لات اور عزا کے خاطر باپ کو بھی قتل کر دیا. لیکن میں نے سوچا باپ کی، اب بابا کے لیے باپ کو قتل کریں یہ مناسب؟ یہ جملہ یاد رکھنا، کس کے لیے؟ بابا سمجھے لات اور عزا، لات اور اپنے بابا کے لیے لات اور عزا کو قتل کرے یہ مناسب؟ باپ کا مقابلہ کون؟ یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا تھا. صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں تم نے چھوڑ دیا؟ ہاں. ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم تم نے تو چھوڑ دیا، اگر میری زد میں تو آیا ہوتا تو بیٹے میں تجھے نہیں چھوڑتا. کیوں؟ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم آخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، بڑھ ڈالے پورے. وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اور بیٹا عبد الرحمن اللہ کے لیے نہیں بابا کے لیے لڑ رہا تھا. ہاں بابا کی محبت پر باپ کی محبت غالب آ گئی، اور ابو بکر اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے بیٹے لخت جگر کی محبت کبھی اللہ کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیں قرآن میں ایک اور بڑے صحابی ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں. چلیں عمر فاروق کی قربانی پھر کسی اور موقع پر. ایک قرآن پاک حضرت مصعب بن عمیر، کتنی قربانی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے نبی آپ کے امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی قربانی دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دینے کی نوبت آئے تو جان بھی بھیج دیتے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اکبر، کیا واقعہ ہوا، اللہ اکبر۔ مصعب ابن عمیر جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، باتفاق علماء، بڑی عجیب سے یہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ جب ہجرت کرنا چاہے اور سامان لے کر کے نکلے تو کفار مکہ نے ان کو روک لیا، چلے آئے، مسلمان ہو کر کے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بڑی عجیب سے بات کہی، کہنے لگے دیکھو یہ دونوں بازو کے تھیلیاں جو ہیں تیروں سے میں نے بھر لیا ہے اور یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے ہماری۔ اے بھائی یہ قربانیاں سن لو، مکے کے کافروں میں خالی ہاتھ نہیں، پہلے سے مجھے معلوم تھا تم رکاوٹ ڈالو گے، میں انتظام کر کے آیا ہوں۔ یہ دونوں تھیلیاں دیکھو تیروں سے بھری ہوئی ہے اور تلوار ہم نے رکھا ہے، اگر روکنا چاہو گے تو اللہ کی قسم جب تک ایک تیر بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تم میں سے کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکے گا اور سب کی لاشیں پڑی رہیں گی وہاں۔ پھر اس کے بعد جب تیر ختم ہو جائیں گے ہم تلوار کا مقابلہ کریں گے، پھر دیکھیں کیا ہوتا۔ اس لیے خبردار آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو، مال چاہتے ہو تو مال ہمارا لے جاؤ، ہم مال چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مال تھا لے لیا۔ بہت بڑی ان کی آج کی اسلام میں سپر مارکیٹ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مارکیٹ بھی ہم خریدے تب تیری مارکیٹ چلی ہوئی ہے، ساری چیزیں، یعنی یہاں تک کہ زاد راہ بھی چھین لیا، لے لیا، یہ بھی دو گے دے دو گے تب میں جانے دوں گا۔ زاد راہ، باقی کپڑے جو تھے فضول یعنی زینت کے وہ بھی نکال لیا اور اکیلے سواری لے لی، پیدل چلے تقریباً 500 کلومیٹر۔ کتنا؟ 500 کلومیٹر، بھوکا پیاسا، ہر اعتبار سے مایوس، لیکن خوش ہیں کیوں؟ ایمان کی حفاظت۔ ننگے پیر، ننگے بدن، سطر ڈھپا ہوا، بلا توشاں، پانی لینے کا موقع نہ ملا، بھوکے پیاسے، صرف اپنے دین کی حفاظت اور ہجرت کی لالچ میں نکلے۔ ادھر کچھ ہی دور چلے تھے، رب العالمین نے جبرائیل امین کو یہ سورۃ البقرہ کی آیت لے کر کے بھیجی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ ایسے بھی آپ کے امتی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے خاطر جان بھی دینا پڑے تو جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن دین سے سودا بازی کرتے۔ اور ہم تو بیوی کے خاطر ہم سودا بازی، شادی کے لیے ہم سودا بازی، سمجھ گئے ہوں گے لوگ آج ہمارا دین کتنا مضبوط ہے، سمجھ گئے نا؟ مکان بنانے لگے تو ہاں ہم سودا بازی، بینک سے ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ذرا وہ سوچو۔ مسجد بنانی ہو تو سیٹھ صاحب بھی کہیں گے بھائی چندہ 2 مرتبہ، بھائی اللہ کے گھر کو بھی آج کتنا افسوس کی بات ہے، رگڑ رگڑ کر کے چندہ مانگنا پڑتا ہے۔ یہاں جان کی قربانی، اللہ تعالی ہم سب کو قربانی دینے والا، حق کے لیے۔ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، لوگوں کوئی بندہ چلا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ نے پیشین گوئی کر دی ہے، اپنی جان تک بیچ کر کے آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام بہت خوش، اللہ وہ وقت آئے کہ ہمارا وہ بھائی آئے، اپنا آنکھوں سے دیدار کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح نماز پڑھتے، مکے سے جو راستہ مدینہ آتا ہے دور دراز جا کر کے راستے پہ بیٹھ جاتے تاکہ میں اس کا دیدار کروں، خوشخبری میں سناؤں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہی الفت محبت آج ہمیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ میرے بھائی، ایک مسلمان کی بشارت دینے کے لیے عمر فاروق بے قرار ہیں، صبح سے جاتے بیٹھے رہتے، دھوپ، ہوا، طوفان، سردی، گرمی،
بیٹھے رہتے, دیکھتے رہتے کہ وہ بندہ آئے, وہ کون ہے جو اس کے بارے میں اللہ نے, جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا اور اللہ راضی ہو گیا اس نے. ایسی قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اکبر. عمر فاروق بیٹھے, شام ہو گئی, آمد و رفت ختم ہوئی, نکل کر کے واپس آ جاتے ہیں. واپس آ گئے, پھر صبح گئے, ہفتوں جاتے رہے پیدل چلتے. ایک دن آخری بیٹھے تھے تو کوئی ایک انسان دور سے آتا ہوا نظر آیا. کہتے ہیں شاید یہی ہوگا, شاید یہی ہوگا. جتنا قریب آیا اس کی حالت زار اور دیکھتے رہے. قریب پہنچا تو زیب و زینت کے سارے لباس سے محروم, صرف سطر ڈھپا ہوا ہے, ننگے پیر ہے, گرد و آلود پریشان حال. عمر فاروق لپک کر کے دیکھے, سوچے شاید یہی ہے, تو مصعب بن عمیر نکلے. عمر فاروق کہتے بھائی میں ہفتے بھر سے آیا کر, تم نے کیا کیا؟ اللہ نے تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کر دی. جتنے مہاجرین تمنا کرتے کاش یہ فضیلت ہم کو نصیب ہوتی. حضرت عمر فاروق جب ملاقات کی ہے اور بشارت سنائی, مصعب بن عمر نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے بارے میں اللہ, یعنی میرا یہ عمل اللہ اتنا قبول کر لے گا. پریشان, کیا ہوا؟ اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کر دی اور اللہ کے رسول نے آیت پڑھ کر کے سنایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کیا کیا تم نے؟ پورا قصہ سنایا اور کہا کہ جب سے نکلے ہیں یہاں تک نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ سواری ہے, صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے. عمر فاروق گلے ملے اور لے کر کے اپنے ساتھ مدینہ میں بڑی خوشی کے ساتھ داخل ہے. کہا یا رسول اللہ, یہ مصعب بن عمیر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جس کی نیکی قبول کیا, یہ ہمارا بھائی مصعب بن عمیر ہے. اور اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی کی اور پھر یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے سنائی. نبی علیہ السلام کے صحابہ میں قربانیاں دینے والے کیسی کیسی قربانیاں دے. سورت بقرہ کی ایک آیت ہے, ذرا غور, اللہ اکبر. سورت البقرہ کی آیت نازل ہوئی, من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. اللہ, من یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مدینے میں بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت ہے, فقر و فاقہ, محتاجگی. نبی علیہ السلام پر اللہ نے سورت آیت نازل کی, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کیا دے؟ اللہ اکبر. صدقہ کا لفظ نہیں آیا, انفاق کا نہیں, بلکہ یہاں کیا قرضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دے رہے ہو اس کو واپس. اللہ تعالیٰ کا نظام, فضیلت. من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کے رسول نے آیت پڑھی اور لوگوں کو سنا دیا. جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے اور اللہ کے رسول نے آیت پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیا قرض حسنا. ایک صحابی سنے لیکن کسی کے پاس اتنا نہیں جو قرض حسنا دے. کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ. حضرت ابو بکر, بخاری کی روایت, ترمذی کی روایت. اب ایک مثال دیں, کہاں کون قرضہ دیتا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے 3 دن گزر گئے, کھانا کچھ نہیں ملا. حضرت عائشہ کے گھر اور منبر رسول کے درمیان میں بے ہوش ہو کے گر جاتا بھوک کے مارے. اگر کوئی گزرتا سمجھتا کہ اس بے ہوش پڑا, سمجھتا ہے اس کو مرگی کی بیماری ہے, تو جوتا پہن کر کے گردن پر رگڑتا تھا, حالانکہ مرگی کی بیماری نہیں تھی, بھوکا تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول نکلے, میں کھڑا ہوا ہوش میں, اللہ کے رسول نکلے. اللہ کے رسول جا رہے تھے,
آگے گئے عمر مل گئے، ابو بکر مل گئے، کہاں جا رہے تھے؟ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے باہر نکلا۔ اللہ رسول نے کرتا اٹھایا اور کہا کہ عمر میں بھی بھوک سے بے قرار تھا، دیکھو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، چلو چلتے ہیں کسی کے یہاں۔ پھر ابو تحیان کے ہاں گئے اور جیسے قصہ مشہور ہے، جب یہ حالت تھی اللہ کو قرض حسنہ مانگنے، قرض حسنہ دے کون؟ اور بہت سارے کام سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے رکے رہتے ہیں، کون قرض حسنہ دے؟ ایک صحابی غریب بیچارے سنے نہیں تھا، سوچتے ہیں کاش اللہ نے آیت نازل کی، میرے پاس ہوتا تو اسی وقت جتنا ہوتا ہم سب دے دیتے۔ نہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی تھے ابو الدحداء، کیا تھا؟ مسلم وغیرہ کی روایت اور سب سے زیادہ تفصیل مسند احمد میں، ابو الدحداء وہ باغ کے اندر کھجور کا باغ تھا، پھل لگے ہوئے تھے اور اسی اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کھجور کے فصل، کہیں پانی ڈال رہے ہیں، کہیں صفائی کر رہے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ یہ صحابی جس نے سنا تھا اللہ کے رسول سے آیت، انہوں نے کہا میاں ابو الدحداء السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کہ تم نے سنا اللہ نے کیا آیت نازل کی ہے؟ کہا نہیں۔ ارے اللہ نے آج نئی آیت نازل کر دی ہے، کیا نازل کیا؟ یہ آیت پڑھ کے سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ قرض حسنہ طلب کر رہے ہیں اور فرمانے جو قرض حسنہ دیکھا اللہ کئی گنا بڑھا کر کے اس کا قرضہ ہم لوٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہیں میں نے تو نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی جذبہ عطا کرے۔ والسابقون السابقون اولئک یہ ہے مقربون۔ ابو الدحداء نے سنا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ایقرضنا ربنا، ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ رسول فرمایا ہاں آیت نازل کی اور آیت پڑھ کے سنا دی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 2 کھجور کے باغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرنے اور ان کی سیرت، ان کے حالات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی ساری زندگی ناولیں پڑھنے میں گزر گئی، ڈرامے دیکھنے میں، کبھی ان کے واقعات پڑھو، ان کے۔ اللہ اکبر۔ کہنے یا رسول اللہ میرے پاس کھجور کے 2 باغ ہیں، ایک باغ ادھر ہے لیکن اس باغ کے اندر کنواں نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، اللہ نے بارش برسا دیا تو فصل اچھی ہوتی ہے اور بارش نہ برسائی تو بہت اچھی فصل نہیں ہوتی، ادھر ہے۔ اور ایک باغ اس طرح بالکل اپوزٹ سائٹ ہے اور اس میں 600 کھجور کے درخت، کتنے بھائی؟ کتنے؟ 600 نخلا، 600 کھجور کے درخت ہیں اور اس میں کنواں ہے میٹھے پانی کا، اس لیے یہ 600 کھجور والا درختوں والا جو باغ ہے اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، میٹھا پانی ہے، کھجور کے دانے بڑے بڑے آتے ہیں، باغ ہرے بھرے۔ تو میرا رب قرضہ مانگ رہا ہے تو آپ گوار ہیں، اقرضت ربی حایتی، میں نے یہ اپنا اچھا والا 600 کھجوروں کے درخت کا جو باغ ہے ہم نے اپنے رب کو قرضے وہی باغ دے دیا۔ اقرضت ربی حایتی، آپ کو گواہ بنانے کے لیے آئے ہیں، آپ گواہ ہیں، ہم نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ اب یہاں سے یہ گئے واپس، خوش، بہت خوش نہ گئے، اسی کے اندر ایک بنگلہ بنا رکھا تھا کہ جب سیزن رہتا تھا اسی میں بکریاں بیوی بچوں کو لے کے چلے جاتے تھے۔ وہاں گئے تو اندر بیوی تھی، بکریاں تھی، بچے تھی، بستر تھا۔ اللہ کا بندہ اندر بھی نہیں داخل ہوا، دروازے پر کھڑا ہوا، یا ام الدحداء، ایک کون تھے؟ ابو الدحداء تھے، اور کس کو پکارا؟ اپنی بیوی یا ام الدحداء اخرجی،
اپنے ضروری سامان لو اور گھر سے باغ سے باہر آ جاؤ۔ بیوی سوچتی ہے کہ کو طلاق دے دیا یا کیا ہو گئے، سیدھے سادے گئے تھے، گھر سے نکلنے کا حکم، اللہ کا بندہ اندر بھی نہیں داخل ہو رہا، آ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اقرضت ربی حائطی، میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا، اب تیرے رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ واللہ بیوی جب سنی، دیندار بیوی ابھی آپ نے سنا، تو یہ نہیں کہی ارے 2-4 درخت بچائے ہوتے یا وہ آلہ دے دیتے، کیا آپ ہی قرضہ دینے والے ہیں؟ نہیں، بیوی ہو تو ایسی۔ بیوی نے کیا کہا؟ ربحت البیع، میرے سرتاج زندگی میں سب سے اچھا کاروبار آج آپ نے کیا۔ یہ ہے دیندار، کہتے ہیں یہ ہے قربانیاں، مردوں کی، عورتوں کی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جائیداد کی قربانی۔ اب پتہ نہیں ہمیں کب یہ نصیب ہوگا، ہمیں کب یہ نصیب ہوگا۔ یہ صحابہ کا طریقہ، یہ قربانی کا جذبہ، دین اسلام کو عروج و ترقی کا، جو ہماری عزت کا سرمایہ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ کب نصیب ہوگا۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ ربحت البیع۔ اب ذرا سنیں، اللہ اکبر۔ اور آگے سال بھر کے بعد ملک الموت آئے، ابو الدہداء کا وقت پورا، روح قبضہ کر لی۔ وہ تو نہیں دیکھیں کہ رب کو قرضہ دیا ہے، رب ہی کے حکم سے لے کے آؤ۔ روح قبض ہوئی، اعلان ہوا، نہلایا دھلایا گیا، جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی، اور جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے نبی علیہ السلام بذات خود گئے، آپ بھی گئے، دفنا دیا۔ جب فراغت ہوئی دعا وغیرہ کے بعد، تو نبی علیہ السلام پیدل گئے تھے اور پیدل آ رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ اپنا خچر لے کے گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول پیدل جا رہے ہیں، اپنی سواری لائی، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا، اللہ کے رسول آپ جائیں۔ نہیں آپ جائیں، ہم پیدل آتے ہیں، آپ کے گھر آ کر کے اپنی سواری لے لیے۔ اللہ کے رسول کو بیٹھا دیا، دائیں بائیں صحابہ کرام چاروں طرف سے اللہ کے رسول کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں، کان لگاتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جو حدیث کے راوی، میں آگے بڑھ کے بالکل قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان مبارک سے کم من عذق معلق فی الجنت لابی الدہداء، اے لوگو تمہارے بھائی ابو الدہداء نے یہ جو باغ کھجور کا صدقہ کیا تھا، اللہ کو قرضے میں دیا تھا، اس سارے کھجور کے درخت ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے بڑھایا، اور کھجور کے درخت میں پھل لٹکے تمہارے بھائی ابو الدہداء کا انتظار کر رہے تھے۔ سوى اللہ نہیں، فرشتے نہیں، وہ کھجور کے درخت اس کا انتظار کر رہے تھے، اور آج اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے عام کیا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ کہتے ہیں ٹھیک 6 مہینے کے بعد ام الدہداء کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا؟ ام الدہداء کا۔ کہتے ہیں ام الدہداء نہ صدقہ کی تھی، نہ ان کا مال تھا، نہ ان کا زر تھا، نہ ان کی کوشش تھی، نہ شوہر کو مشورہ دیا۔ کہتے ہیں صرف کیا کہا تھا؟ شاباش، زندگی کا سب سے منافع والا دھندا آج آپ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہی راوی، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت، جب ان کو دفنایا گیا ام الدہداء کو، تو ہم لوگوں نے سنا اللہ کے رسول وہی جملے لوٹا رہے تھے جو ان کے شوہر کے لیے، کیا؟ کم من عذق معلقۃ لام الدہداء، اے لوگو تمہاری اس بہن نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن شوہر کی حوصلہ افزائی کی، شوہر کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں وہ کھجور کے درخت تمہاری اس بہن کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی دینے والا بنائے۔ اور ایک عجیب سے قربانی کا ایک بڑا بے مثال واقعہ، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کو موضوع دینے والوں نے کیا سوچا تھا، کچھ اور سوچا تھا،
کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سوچا تھا، ہم نے اپنے پسند سے ہم نے جو اختیار کیا یہیں بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد، حالانکہ انہوں نے دن میں ہمیں یاد دلایا تھا کہ یہ موضوع ہے لیکن میرے ذہن میں بات ہی نہیں تھی، تو ابھی میں نے اشارہ اللہ اکبر۔ ایک اور دیکھو قربانی، خدمت خلق، کیا خدمت خلق قربانی، اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں، سنن ترمذی کا واقعہ، مسند احمد بن حنبل کا، جن کا لقب ہے مرثد، نام ہے مرثد بن ابی مرثد، کیا؟ مرثد بن ابی مرثد۔ اپنے بھائی کے دکھ درد میں، اپنے بھائی، اپنے پہچان امت مسلمہ کے مصیبت کا کس طرح سے درد رکھنے والا، کیا ہوا خیر تو نہیں، باہر کے لوگ بیٹھا جو گئے ہوں کافی ہیں، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی قربانی اور بڑا عجیب سا واقعہ۔ ایک صحابی ہیں، نام بتایا مرثد ابن ابی مرثد، ماشاءاللہ تھے طاقت والے، چھلانگ لگانے والے اور دوڑ میں اچھے خاصے ماہر، لیکن کبھی ریس نہیں لگایا تھا، ریسنگ والے نہیں تھے، دوڑتے تھے فطری طور پر۔ مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے الحمدللہ۔ ایک صحابی اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں ایک عورت تھی جس سے ان کی شناسائی اور سارے حرام کام چلتے تھے، کن کے؟ مرثد ابن ابی مرثد کی۔ ایمان لانے، ایمان سے پہلے اس عورت سے بڑے گہرے حرام کاری کے، شباشی کرنا، حرام کام کرنا، زنا، سب کچھ ڈال دیتا تھا، اس سے بڑے گہرے تعلقات ان کے تھے۔ یہ ایمان لا لیے، ہجرت کر کے آ گئے، توبہ کر لیا، اس سے رشتہ ختم ہو گیا۔ مکے میں ایک نوجوان مسلمان ہوا اور کفار مکہ کے ہاتھ لگ گیا، اس کو پکڑ لیا، انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا، صرف ایک صحن تھا، اسی صحن میں باندھ کر کے اس کو ڈال دیا، ہتھکڑی لگا دی تاکہ بھاگ نہ سکے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، اسی کے اندر وہ گھر کے صحن میں رہتا ہے، وہی اس کا جیل بنا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مرثد ابن ابی مرثد مجلس میں تھے، آپ نے فرمایا کہ بڑے دکھ میں وہ نوجوان ہے، اس کو کسی بھی صورت سے کوئی اگر نکال لاتا تو بڑا اچھا ہوتا، ثواب بھی پائے گا اور وہ مسلمان بھائی تکلیف سے آزاد ہو۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ کھڑا، اللہ رسول میں جاؤں گا، اللہ رسول جاؤ، اللہ رسول نے اجازت دے دی۔ مکے سے مدینہ سے چلے، مکے کے قریب آئے تو بھی سورج ہی غروب ہوا تھا، سورج غروب ہو گیا۔ جب رات ہو گئی، سارے لوگ سو گئے، تو ان کو معلوم تھا کہ ہاں فلاں کے، چونکہ مکے والے تھے، معلوم تھا کہ کس کے گھر میں ہے۔ چاندنی رات تھی، چاندنی رات، تو یہ چاندنی رات میں آدمی دیکھا ہوگا دیوار کے سائے میں اندھیرا رہتا ہے اور باہر اجالا رہتا ہے، تو یہ اس قیدی، اس مسلمان بھائی کو لینے کے لیے جب جاتے تھے تو دیوار سے ایسے چپک کر کے جاتے تھے تاکہ ان کا سایہ نظر نہ آئے، چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، چلے جا رہے تھے۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے تو اس گھر کا رخ ایسا تھا، دیوار کی دیوار ہے اور پیچھے چاند، تو اب پکڑ کے جا رہے تھے، لیکن ان کے آگے آگے ان کی کیا تھی؟ وہ پرچھائی۔ دیکھتے ہیں نا بھائی، ماشاءاللہ، اگر ٹھیک زوال کے وقت کھڑے ہوں گے تو آپ کا سایہ، اپنے سائے پر آپ کھڑے ہیں، صبح کھڑے ہو جائیں گے، سورج ذرا بلند ہوا تو ہو سکتا ہے 6 فٹ کے ہے، 6 میٹر کیا ان کا یہی ہوتا ہے نا۔ ادھر اگر ہے سورج چاند تو ادھر سایہ، اور ادھر ہے تو ادھر سایہ۔
یہ بیچارے چھپ کر کے جا رہے تھے، ان کا سایہ آگے بڑھ گیا، اور وہ عورت بدبخت جس سے ان کی جسمانی حرام کاریاں ہوتی تھیں، وہ جیسے دیہاتوں میں پہلے گھروں میں نہیں ہوتا تھا، قضاء حاجت عورتیں رات کا انتظار، وہ کمبخت نکلی تھی قضاء حاجت کے لیے، وہ ادھر سے آ رہی تھی، ادھر سے، اور ادھر سے یہ یہاں تک پہنچے تھے، سورج اس چاند اس طرف، اب چاند کی روشنی سے ان کا سایہ دیوار کے باہر، اور اس کا سایہ نہیں، یہ جیسے سایہ دیکھی ہو عورت، اللہ کی بندی سایہ کو دیکھتے ہی پہنچان گیا کہ ہمارا عاشق آ گیا، بڑے زور سے چلے، یا مرثد اللیلۃ اللیلہ، مرثد آج تو نے یاد کیا، زندگی کی سب سے بڑی خوشگوار رات آج تیرے ساتھ گزرے گی، اللہ اکبر، اللیلۃ اللیلۃ یا مرثد، مرثد آج تو ہمیں کہاں چھوڑ کے گیا تھا، آج کی رات زندگی کی سب سے خوشگوار رات تیرے ساتھ ہماری گزرے گی، ہمارا بستر تھے۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد چھپ کے جا رہے تھے، وہ ظالم سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہا دیکھو اب مرثد کو بھول جاؤ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایمان دے تو چند آیت چند جملے بھی آپ کو زندگی بھر کے گناہوں سے روک دے۔ کہا سنو اے مرثد، اے عورت کو کہا ام علا، سنو اب مرثد کو بھول جاؤ، اللہ کی قسم میں تیرے طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا، حرام کام کرنا تو رات گزارنا تو دور کی بات، اور کیسے بدل گئے تمہارا دین، اتنا سخت، آج یہ ہوتا ہے نا، ارے تمہارا دین اتنا سخت، اتنا مشکل، اتنی تنگی تمہارے دین میں، تنگی کرتے کرتے کپڑا بھی نکل گیا، سب نکل گیا، نعوذ باللہ من ذالک، شادی شدہ لڑکیاں بھی نکل گئی، کیوں؟ ارے اتنی تنگی نہیں ہے بھائی دین میں، ارے بھائی بتاؤ دین میں تنگی نہیں، کس نے کہا؟ دین میں تنگی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، جتنا آپ کرنے کی طاقت ہے اتنا اللہ نے آپ کو ٹائٹ کے اتنا کرنا ہی کرنا ہے۔ کہا سن لے، بھول جا پرانا وقت، ہمارے جس نبی پر ایمان لائے، جس قرآن پر ایمان لائے، اس کا حکم کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں، ایک لا تقربوا الزنا، زندگی بھر کی معشوقہ کو بھلا دھتکار دیا۔ اور بڑی شیطان، جب سنو اگر ہمارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگے تو میں دیکھ لیوں ابھی شور مچاؤں گی اور مکے والے ٹوٹ پڑیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ ہاں تم ہی وہ مجرم ہو جو یہاں سے مسلمان قیدیوں کو نکال کر کے لے کے جاتے ہو۔ کہا کچھ بھی کر ڈالو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ کمبخت زور سے چلائی، یا اہل مکہ، مکے والے دوڑو، چور پکڑ میں آ گیا ہے، دیکھو تمہارے آدمیوں کو لے کے جاتا ہے۔ آواز لگائی، مکے والے تیر تلوار لے کر کے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، یہ بیچارے وہاں سے بھگے، تیز رو تو دے ہی، کہتے مکہ پار کر گیا، لیکن ہمت نہیں ہاری، ہمت نہیں ہاری۔ بیٹھ، جب بیٹھے بیٹھے رات کا کافی وقت گزر گیا اور وہ عورت بھی جا کے سو گئی، تلاشنے والے بھی سوچا بھائی وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے جب یہاں ایک بڑا عجیب سا حادثہ پیش آیا، کہتے ہیں وہ ظالم ایک غار تھی، اسی غار میں بھی آ کے چھپ گیا، اور ظالم تلاشتے تلاشتے وہاں بھی سر کے اوپر آ گئے، میں بالکل چپکا تھا اسے، ایک بدبخت کو پیشاب آیا، سمجھ گیا نا، کہتے یہ بھی بڑی قربانی، کہا ایک ظالم کو پیشاب، اس نے سوچا گڈھا تو یہ پیشاب کرنے لگا، وہ کہتی ہے کم وقت کا سارا پیشاب ہمارے سر پر، اگر میں کہوں اب کیوں ایسا کرتا ہے تو چوری پکڑی جائے گی، کہتے میں نے صبر کیا، لیکن جب واپس چلے گئے منہ صاف کیا، صفائی کی، پوچھا، اور رات کی آدھا حصہ گزر جانے کے بعد پھر میں گیا، یہ ہمت، کہتے گیا
سارے لوگ سوئے ہوئے، میں چھلانگ آواز لگائی تو مسلمان قیدی اندر سے، ارے ہم کو کون پکار رہا ہے؟ چاروں طرف دیکھا، کہا چھلانگ لگا کر کے میں کودا، اور وہاں گیا، کہتے ہیں ہاتھ بھی بندھے ہوئے لوہے سے زنجیریں، ہتھکڑی لگی اور پیر میں بھی زنجیریں۔ اب کہتے ہیں میرے لیے بڑی مشکل، وہاں اگر کاٹوں تب آواز جگ جائیں، بڑا پریشان۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس کو کندھے پر اٹھایا اور پہلے اس کو اندر سے باہر ڈالا، پھر میں چھلانگ اتارا، لگایا، میں آیا، کندھے پر بیٹھایا، اتنی دور رات بھر اس کو کندھے پر لے کر کے گیا جہاں مکے کی حدود ختم ہو گئی، اور اب میں اس کی ہتھکڑیاں اور کیا کہتے زنجیریں کاٹیں تو آواز نہ جائیں۔ کہتے رات بھر کاٹا، اور پھر کاٹنے کے بعد اپنے اس مرد مومن مسلم بھائی کو پیدل لاد کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ میری بھائی خدمت ایک آخری چیز اجازت ہو، 2-3 منٹ ہے اجازت؟ ہاں بس 2-3 منٹ۔ ایک اور چیز میں ذرا قربانی جس کی آج بڑی ضرورت ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ یہ دین کی قربانی، دین کے لیے قربانی، دین کے حفاظت کی قربانی۔ اس کے لیے جان مال سب سے زیادہ بڑی ضرورت کس چیز کے؟ علم کی۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ اس لیے اب آپ کتنا سیکھتے ہم نہیں، ہم اب ذرا سا 2-1 مثالیں دے دیں کہ صحابہ کرام علم کے لیے کتنی کوششیں قربانیاں دیں، تاکہ ہمارے اندر بھی ذرا سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے عمر فاروق کا تذکرہ نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا علم کیسے حاصل کیے بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، یہ علماء ہی جانتے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ پڑھے نہیں، انہوں نے پڑھا ہے۔ اتنا بڑا عمر فاروق کا علم، ان کا تفقہ، سمجھتے ہیں 13 آیتیں قرآن پاک کی 13 احکام عمر فاروق کے رائے کے مطابق نازل، کوئی معمولی اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سنیں گے؟ کوشش کریں گے؟ بھائی واللہ اگر اس پر عمل کرنے لگے تو شاید بہت حدیث بڑا علم آ جائے۔ کہتے ہیں میرا گھر دور تھا اور گزارے کے لیے کھانا پینا سب تو مکے میں رہ گیا تھا، ہجرت کر کے آئے تو کچھ چاہیے نا گزارے کے لیے، کچھ ذریعہ معاش بھی تھا، اور گھر ہمارا مسجد نبوی سے کافی دور تھا۔ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں لگتا تھا، اللہ اکبر، موقع نہیں لگتا تھا۔ کہتے ہیں بڑی محرومی، بڑا ملال، بڑا افسوس تھا کہ کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ کا رسول دین سکھائے ہمیں سیکھنے کا موقع نہ لگے۔ کہتے ہیں میں اپنے پڑوسی کو بلایا، اللہ اکبر، علم حاصل کرنے کی قربانی۔ میں نے اپنے پڑوسی کو بلایا، میں نے کہا بھائی دیکھو تم بھی کاروباری، ہم بھی اپنے اندر مشغول ہیں اور علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ کہاں کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر پسند پڑے تو اگر قبول کر لو تو ہم بھی علم سیکھ لیں گے اور تم۔ اللہ ریکارڈ قائم کر دیا عمر فاروق نے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو ایک دن میں اپنا اونٹ چراؤں گا، اپنا کاروبار دیکھوں گا، اور تمہارا پورا کاروبار ہم دیکھیں گے، اور تم صبح سے نکل جانا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ جانا، اور جب تک اللہ کے رسول گھر میں سونے کے لیے نہ جائیں تم کوئی فکر نہ کرنا، اپنے کاروبار اپنے گھر کی تم وہاں رہنا، اور میں اپنے کاروبار کی طرح اپنے اہل ویال کے تمہارے کاروبار اہل ویال اور تمہارے مویشی جانور کی حفاظت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو سیکھنا یاد کرنا اور رات کو آنے کے بعد دن بھر کتنا سیکھا ہم کو سکھا دینا۔ یہ کون تھا بھائی؟ عمر، دیکھا آپ نے، عمر فاروق۔ اور دوسرے دن تم اپنا کاروبار اور ہمارا کاروبار دیکھنا۔
اور میں صبح سے شام تک اللہ کے رسول کے پاس رہوں گا. پتہ نہیں اللہ نے کیسے ڈالا ذہن میں جاؤں گا اور تم دن بھر سیکھوں گا, رات کو فارغ ہوں گے تو آ کر کے دن کا سیکھا ہوا پورا علم تم کو سکھلا دوں گا. اس لیے روزانہ کا اللہ کے رسول کا سکھلایا ہوا علم ہم دونوں کو مل جائے گا. دیکھا یہ علم. نمبر 2, اللہ اکبر, حضرت ابو ہریرہ کا بھی بتایا, کہتے میں کما سکتا تھا, محنت کر سکتا تھا, لیکن میں سوچتا تھا چلا جاؤں گا محنت مزدوری کے لیے, دو ٹکڑے روٹی کے لیے, رزق کے لیے چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول کوئی حدیث بیان کر دے میں سیکھ نہ سکوں. اس لیے میں اس دنیا جاتی میں اللہ کے رسول کا چمٹا رہتا کہ جو بیان کرے سب. اسی لیے بڑے واقعات ہیں, 2 واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی دونوں اللہ اکبر. ذرا سنو. ایک تو یہ ہے, ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. اصحاب صفہ وہ ہیں جو چبوترا بنایا گیا تھا جہاں رہ کر کے دین سیکھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جتنے تمہارے ساتھی صفہ والے ہیں سب کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں, لیکن آج تک میں نے دیکھا تو کبھی کچھ نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی شوق پیدا ہو جائے. سب مانگتے ہیں لیکن آج تک تو نے کچھ سوال نہیں کیا, کیا بات ہے, تجھے کوئی ضرورت نہیں؟ کہنے کہ یا رسول اللہ ضرورت تو ہے لیکن مانگتا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول گزارا تو ہو رہا ہے, گرچہ 3-4 دن کے بعد کھانا کھاتے لیکن زندہ تو ہے. اچھا مانگو. کہنے کہ یا رسول اللہ اب مانگنا ہے تو انی اسالک ان تعلمنی مما علمک اللہ. نہ مجھے مکان چاہیے, نہ گھر چاہیے, نہ کپڑا چاہیے, کچھ نہیں, بس سوال یہ کرتا ہوں اللہ جتنا آپ کو علم دیتا جائے سب مجھ کو سکھلاتے جائیں. یا رسول اللہ انی اسالک ان تعلمنی مما علمک اللہ. بس آپ سے ہی ایک سوال ہے, اللہ جو آپ کو سکھلاتا جائے وہ مجھے. اللہ 2.5 سال میں ابو ہریرہ نے اتنا علم حاصل کر لیا, آج دنیا کے کسی یونیورسٹی میں 25 سال پڑھنے اور PhD کرنے کے بعد بھی نہیں حاصل کر سکتا. پھر ایک دن 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, 3 نوجوان, اس میں ایک ابو ہریرہ ہے. تینوں بس اب گفتگو کر رہے تھے, اللہ دعا کر رہے تھے, اللہ رسول پہنچ گئے. ابن مندہ واقعہ نقل کرتے ہیں, تم لوگ کچھ پوچھو کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ دعا کر رہے ہیں. اچھا ایسا کرو تم تینوں آج اپنے اپنے پسند کی دعا مانگو, میں آمین کہوں گا, میں دعا نہیں دوں گا, دعا تمہاری اور آمین ہماری. چلو بھائی. تو ابو ہریرہ تم اگر نہیں, پہلے آپ مانگ لیں, آپ مانگے. اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ دے دے, یہ جتنا مانگ سکتے تھے مانگے. جب ختم ہو گئی تو اللہ رسول فرمایا آمین, اللہ اس کی دعا قبول, جو مانگا سب دے دیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابو ہریرہ مانگو نہیں, آپ ہی مانگ لیں. دوسرے نے مانگا, اللہ تعالیٰ اس لیے یہ مانگا مجھے فلاں چیز دے دے, یہ دے دے, یہ مانگتا جا رہا, جتنا مانگنا تھا مانگا. جب خاموش ہو گیا تو اللہ سے فرمایا آمین, اللہ اس کو بھی دے دے. اب باقی کون بچا؟ ابو ہریرہ تم مانگو اللہم انی اسألک ما سألک صاحبیا وارزقنی علما. اللہ دونوں بھائیوں نے جتنا مانگا وہ بھی دے دے, اس کے ساتھ مجھے علم دے دے. اللہ اکبر. اللہ صرف آمین. دیکھا یہ علم تھا, قربانی. بڑے واقعات. ایک آخری واقعہ بیان کر کے اس بات ختم کر دیتے. اللہ اکبر. کتنی عجیب, بس 2 منٹ, کتنی عجیب سے بات, اس کا علم کے حاصل کرنے کی قربانی. آج ہمیں تو اول وقت جمعے کا خطبہ بھی علم سیکھنے کے غرض سے آنا مشکل ہوتا ہے. مولوی صاحب وہ بھی آج ہمارا خطبہ
ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے ہو کہاں سے آ گیا یہ 15 منٹ لے گیا گھسیٹ لے گیا. ہمارے واللہ اگر اہل حدیث عالم کا خطبہ ہو دین سیکھنے کے ارادے سے اگر اول وقت آ جاتے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جاتا, کچھ نفل پڑھ لیتے اور شروع سے آخر تک خطبہ سنتے اور سننے کے بعد جا کر کے اپنے اہل و عیال کو سناتے تو شاید کہ کوئی اہل حدیث گھر جاہل نہ رہتا. لیکن خطبہ لمبا ہوتا ہے اور خیال نہیں کرتے, آئیں گے بعد میں اور آنے کے بعد بھی تھکے ہیں تو سوئیں گے, ورنہ آج کل تو موبائل ہے ٹائم. واللہ جمعے کا خطبہ اگر کوئی سنے غور سے علم سیکھنے کی غرض سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اہل حدیث عالم جاہل. کبھی تم کو شرم نہیں آتی؟ ہم کو شرم نہیں آتی. دوسری جماعت کے لوگ اللہ کی قسم ہماری مسجد میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہاں دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ہمارا اپنا آدمی دور رہتا ہے. معلوم پڑتا ہے ساری سرٹیفکیٹ ان کو مل چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم گوا کے اندر میں تھا, 11 بجے سے آدمی اپنی عورتوں کو لا کے چھوڑتا ہے اور کوئی مرد نہیں. ہمیں خطبہ دینا ہے, ایسے کھڑکی کھلی, وہیں ہمارا روم تھا, بیٹھے ہوئے چلی آ رہے ہیں, کوئی 3 عورتیں اتارا, کوئی 4 اتارا, کوئی 5 اتارا. اور میں سوچتا شاید عورتوں کو اتار کر کے جا رہے ہیں گاڑی پارک میں لگانے کی. جمعے کا خطبہ دیا, کوئی ایک گاڑی نہیں. پھر دیکھا تو آ رہی گاڑیاں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ سب غیر جماعتی لوگ ہیں, یہ اپنی عورتوں کو دین سیکھنے کے لیے ہماری مسجدوں میں اتار دیتے ہیں. جاؤ وہابی ہی صحیح لیکن باتیں تو دین کی کرتا ہے, گھر میں بیٹھ کے کیا کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لوگی. اپنی عورتوں کو دین سکھانے کے لیے یہاں ہماری مسجد میں چھوڑ کے, گوا کی بات بتا رہا ہوں, چھوڑ کے جا رہا ہے. میں نے کہا وہ لوگ, کہتا ہے وہ بیچارے کہتے اگر ہم سنیں تو ہماری برادری ہم کو ترک کر دیں. ہاں تم بھی وہاں بھی ہو رہے ان کے یہاں جاتے ہو, اس کا مطلب کہ اندر تم بھی ملے ہو, رشتہ ناتا سب توڑ لے گے, بائیکاٹ. اللہ اکبر. تو ہمیں عبرت حاصل کرنا جی, ہمارے خطبے کو دوسرے آؤ اور ہم نہ آئے, جلدی آؤ. بس آخری چیز حضرت قربانی ذرا دیکھو. حضرت ابو جابر بن عبداللہ ایسے راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں, مسجد نبوی میں ایک صاحب حدیث سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ حدیث. مسجد نبوی میں عالم ہے اب جابر بن عبداللہ, کوئی معمولی آدمی ہے لیکن علم کے لیے قربانی. ایسی حدیث سنی جو زندگی میں جابر بن عبداللہ نے حدیث نہیں سنی تھی. حدیث بیان عبداللہ بن انیس صاحب ماشاءاللہ چلے جا رہے, امام بخاری نے بھی تذکرہ کیا اختصاراً, چلے جا رہے, بڑا اچھا لگا. ہاں یہ حدیث تم نے اللہ کے رسول سے سنی؟ ہاں میں نے سنی. نہیں تم نے سنا؟ نہیں. ایک صحابی مصر کے اندر ہے, میں نے ان سے سنا, بعض روایتیں دمشق شام کے اندر ہے, ان سے سنا. ہاں یہ حدیث جس نے سنا وہ شام میں ہے. کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے. اتنا سنتے ہی جابر بن عبداللہ گئے, بیوی سے کہا سامان تیار کرو, نوکر سے کہا اونٹنی تیار کرو, بیوی نے توشہ دیا, اونٹنی لائے اور 1 مہینے کا سفر طے کر کے کہاں ساری دنیا کی مشغولیات چھوڑ دی, 1 مہینہ سفر کی. کہاں گئے؟ شام گئے. وہاں عبداللہ بن انیس صحابی سے ملے. بھائی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہا کہ ہاں. ذرا سنا دیں گے؟ عبداللہ بن انیس نے پوری حدیث سنا دی. اس کے بعد سواری لوٹائی. ان کے ہاں چائے تو تھی ہی نہیں, وہ تو چائے انگریز ہم کو دے, اپنا کافی پیتا ہے, ہم کو چائے پلایا. سمجھ گیا نا, اپنا تو کافی پیتا ہے اور ہمیں کیا پلاتا ہے, وہ چائے پلا. اللہ اکبر. پھر پانی, وہ کچھ بھی آج کی اصطلاح میں ذرہ برابر چائے پانی بھی نہ کیا. ارے رکے نہیں, میں حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کر کے ایک حدیث سننے کے لیے سن تو لیا تھا, لیکن دل چاہا اس سے سنے, اس زبان سے جس زبان نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہے. 1 مہینہ جانے کا
ایک مہینہ آنے کا، یہ علم حاصل کرنے میں قربانی دی، اور وہی برکت ہے جو آج ماشاءاللہ ہمارے علماء بیٹھتے ہیں تو رات گزر جائے، دن ختم ہو جائے 24 گھنٹے، لیکن ان کی حدیث رسول بیان کرنا ختم نہیں ہوتی۔ تو علم کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اور علم ہی اگر آ گیا تو ساری ہماری ہم دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے 15 منٹ زیادہ لے لیا بغیر اجازت کے، اللہ تعالیٰ ہم نے اگر زیادتی کی آپ لوگوں کے ساتھ تو معاف کرے، اور اگر ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو راضی رہے اس پر تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہم لوگوں کو بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کے حالات، ان کے واقعات، ان کی سیرت پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔